یہ اللہ کی ذات سے فائدے اٹھانے کے دو راستے ہیں. اللہ کی ذات سے فائدے اٹھانے کے دو راستے ہیں, ایک کائنات کے ذریعے, ایک اعمال کے ذریعے. دو راستے ہیں فائدے اٹھانے کے لیے اللہ کی ذات سے, ایک کائنات کے ذریعے, ایک اعمال کے ذریعے. جو کائنات کے ذریعے فائدے اٹھا رہے ہیں ان کو تو وقتی طور پر ملے گا دنیا میں, اور وہ بھی غیر یقینی ہے. اسباب کے راستے سے اللہ سے لینے والوں کو وقتی طور پر ملے گا اور غیر یقینی ہے, اور اعمال کے راستے سے لینے والوں کو بار بار ملے گا, یقینی ہے, اور دنیا میں ملے گا, آخرت میں ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزل بحرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ جو آخرت میں چاہیں گے, آخرت والے اعمال کے ذریعے, ان کو دنیا میں بھی دیں گے, آخرت میں بھی دیں گے. اور جو دنیا میں چاہیں گے اعمال کے بغیر, ہم ان کو دنیا میں دیں گے, آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہو. سمجھنا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے بہت یاد سے. یہ دو راستے ہیں قدرت سے فائدہ اٹھانے کے, ایک احکام کے ذریعے, ایک اسباب کے ذریعے. اسباب کے فائدہ اٹھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اسباب میں دے کر دنیا میں دے کر نمٹا دیں گے, اور ان کو اسباب میں دیں گے, اور غیر یقینی ہے. بھینس نے آج دودھ نہیں دیا, آج بھینس نے دودھ, سنو, آج بھینس نے دودھ نہیں دیا, کیوں کہ نہیں دیا؟ اللہ کو پکو. آج بھینس نے دودھ نہیں دیا, آج بھینس نے دودھ دے دیا, رہے اب اس کو دودھ دے دیا ہے, اب دوبارہ دودھ نہیں ملے گا, اب شام کو ملے گا. سنو, یہ ہے اسباب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو اس سے ہٹایا کہ نہیں, بھینس دودھ دینے کا, بھینس دودھ دینے کا ذریعہ ہو سکتی ہے, دودھ لینے کا ذریعہ نہیں ہو سکتی ہے. میری بات توجہ چاہتی ہے, مجھے کہنا نہیں آتا. بھینس دودھ دینے کا ذریعہ ہو سکتی ہے, لیکن بھینس دودھ لینے کا ذریعہ نہیں ہے. اگر تمہارے نزدیک بھینس اللہ سے دودھ لینے کا ذریعہ ہے, پھر تو کبھی ملے گا, کبھی نہیں ملے گا. جب ملے گا ایک وقت ملے گا, دوسرے وقت نہیں ملے گا. بھینس تو دے چکی ہے, تو دے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اندر کا باطل یقین کو توڑا ہے, اسے توڑ کر صحابہ کو جو ایمان سکھلایا تھا وہ یہ تھا, یہ کائنات کی شکلیں اللہ کی قدرت کا مظہر ہو سکتی ہیں. اس لیے گوبر اور خود کے درمیان سے دودھ کو نکال کر صرف اللہ کا تعارف کرایا ہے کہ تم یہ کر کے دکھاؤ جو ہم کر رہے ہیں. یہ دودھ دینے کا ذریعہ نہیں ہے اللہ سے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعارف ہے. یہ تو قدرت کا تعارف ہے. من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. یہ تو ہماری صناعی ہے. ہم نے یہ شکلیں بنائی ہیں صرف اس لیے تاکہ تم اس سے ہمیں پہچانو, بس. خدا کی قسم, پوری کائنات اور کائنات کی ساری شکلیں اور سارے ملائکہ اور جو کچھ بھی اللہ کا خیر ہے وہ صرف اللہ کے تعارف کے لیے ہے. جبریل بہت بڑے ہیں کہ ہاں ان کی بڑائی ہمارے تعارف کے لیے ہے کہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں. ہر بنے ہوئے سے بنانے والے کو تصور کرنا ایمان ہے. بنے ہوئے کو تصور کرنا اللہ سے دوری کا سبب ہے. اللہ سے دوری کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ ملائکہ کا بھی اختیار چھین لیتے ہیں بتانے کے لیے کہ ملائکہ کرنے والے نہیں, ہم کرنے والے. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ جو شکلیں ہیں کائنات کی یہ اللہ کے تعارف کے لیے ہیں, بس. میرے بھائیو دوستو, اللہ تعالیٰ کی ذات سے فائدے اٹھانے کے دو بڑے اور بنیادی راستے ہیں. ایک کائنات کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کرنا. یہ دونوں راستے انسان کی زندگی کو سنوارنے, دل کو روشن کرنے اور ایمان کو مضبوط بنانے کا ذریعہ ہیں. جب انسان ان دونوں راستوں کو سمجھ لیتا ہے تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے اور وہ حقیقی معنوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. پہلا راستہ کائنات میں غور و فکر کا ہے, جس کے ذریعے انسان اللہ کی قدرت اور عظمت کو پہچانتا ہے. آسمان کی وسعت, زمین کی تخلیق, سورج اور چاند کا نظام, ستاروں کی ترتیب اور دن رات کا بدلنا سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. جب انسان ان پر غور کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ یقین مضبوط ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ بغیر کسی خالق کے ممکن نہیں. یہی سوچ انسان کے ایمان کو زندہ کرتی ہے اور اسے اللہ کی طرف جھکا دیتی ہے. کائنات کا ہر پہلو انسان کو ایک پیغام دیتا ہے کہ اس کائنات کا نظام انتہائی حکمت اور ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے. بارش کا برسنا, فصلوں کا اگنا, پہاڑوں کی مضبوطی اور سمندروں کی وسعت سب اللہ کی قدرت کا اظہار ہیں. جب انسان ان چیزوں پر تدبر کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے
اور اپنی ज़िंदगी के मकसद को समझने लगता है। इससे इंसान की रूहानी सोच बेदार होती है और वो दुनिया की हकीकत को पहचान लेता है। कायनात के ज़रिए फ़ायदा उठाने का मतलब ये है कि इंसान अपनी आँखों से देखकर अपने दिल को बेदार कर दे। हर मंज़र इंसान को अल्लाह की तरफ बुलाता है, मगर शर्त ये है कि इंसान सोचने वाला हो। जो शख्स गौर व फिक्र नहीं करता वो उन निशानियों में से फ़ायदा नहीं उठा सकता, लेकिन जो शख्स तदब्बर करता है वो हर चीज़ में अल्लाह की कुदरत देखता है और उसकी का ईमान मजबूत हो जाता है। दूसरा रास्ता नेक अमाल और इबादत का है, जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। नमाज, रोज़ा, ज़कात और दीगर इबादत इंसान के दिल को पाक करती हैं और इसकी रूह को रोशन करती हैं। जब बंदा इखलास के साथ अल्लाह की इबादत करता है तो उसके अंदर तकवा पैदा होता है। ये तकवा उसे गुनाहों से बचाता है और उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। अमाल इंसान के किरदार को संवार देते हैं और उसके अखलाक को बुलंद कर देते हैं। जब इंसान सच बोलता है, वादा पूरा करता है और अल्लाह के अहकामात पर अमल करता है तो वो एक बेहतरीन इंसान बन जाता है। ये अमार सिर्फ ज़ाहरी नहीं बल्कि दिल की इस्लाह का ज़रिया भी हैं। इबादत इंसान को अंदरूनी सुकून और रूहानी ताकत अता करती है जो दुनिया की किसी चीज़ से हासिल नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, नेक अमाल का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इंसान को मुस्तकिल अल्लाह से जुड़े रखते हैं। जब इंसान रोज़ाना नमाज़ पढ़ता है तो उसे बार बार अल्लाह के याद आती है और रोज़ा उसे सब्र सिखाता है और ज़कात उसके दिल से माल की मोहब्बत कम करती है। सब अमाल मिलकर इंसान को एक मुतवाज़न और बिल अखलाक ज़िंदगी की तरफ ले जाते हैं। कायनात और अमाल दोनों रास्ते एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कायनात इंसान को पहचान देती है कि अल्लाह कौन है, जबकि अमाल उसे अल्लाह के करीब ले जाते हैं। अगर सिर्फ कायनात पर गौर हो और अमल ना हो तो ईमान अधूरा रह जाता है, और अगर सिर्फ अमल हो मगर गौर व फिक्र ना हो तो माफ़त कमज़ोर हो जाती है। इसलिए दोनों का साथ ज़रूरी है ताकि इंसान मुकम्मल ईमान तक पहुँच सके। जब इंसान दोनों रास्तों पर चलता है तो उसकी ज़िंदगी में एक ख़ास नूर और सुकून आ जाता है और वह दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी कामयाबी की उम्मीद रखता है। इसका दिल हर वक्त अल्लाह की याद से आबाद रहता है और उसकी सोच मुस्बत हो जाती है। ये दोनों रास्ते इंसान को गुमराही से निकाल कर सीधे रास्ते पर